بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نماز کے حوالے سے بات کی جائے تو مسلمانوں میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا درست ہے اور بعض کے نزدیک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا درست ہے یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا درست؟ کیا اہل سنت کتابوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے؟ آئیے دوستو جانتے ہیں کہ ان علماء کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ میں اس ممبر سے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی اپنی کتاب سے ثابت کر دے نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی تناؤ کھچاؤ کی بات نہیں ہے، کوئی دل آزاری مطلب نہیں ہے۔ کوئی اپنی کتاب سے دکھا دے کہ سرکار نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ لے دے کے دو روایتیں ہیں، دونوں روایتوں میں یہ ہے کہ حکم دیا گیا کہ آج کے بعد ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے۔ خود شارحین کتب سیاہ ستہ کے شارحین کا یہ اختلاف ہے کہ حکم دیا کس نے، طے ہی نہیں ہے کہ حکم کس نے دیا ہے۔ امام مالک فرما رہے ہیں جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھے گا اسے باندھنے والوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کہ عبداللہ ابن زبیر رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا نواسا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا، اتنا بڑا صحابی۔ اور مدینہ منورہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں یہ جتنے ہمارے امام ہیں ان کے جو استاد تھے صحابہ کے بعد ان کو تابعین، مدینہ میں جائیں امام سعید ابن مسیب جن کو سید التابعین کا، صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں۔ ہماری سنیوں کی کتابوں ہم بصرہ میں جاتے ہیں، حسن بصری اور محمد ابن سیرین یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے۔ مکہ میں یا کوفہ میں آتے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد دادا ابراہیم نخعی، یہ ہماری کتابیں۔ اب کون سی نماز سنیوں کی رد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے، جو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم، وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی امام مالک سے جو عمل جو فتویٰ نقل کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی۔ تو ائمہ کرام کے مختلف دلائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ صریح روایت نہیں ملتی، لیکن کسی کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیث میں صراحتاً دکھاؤ، یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ ہر چیز صراحتاً حدیث میں نہیں ہوتی، دلیل کبھی صراحتاً ہوتی ہے، کبھی دلالتاً ہوتی ہے۔ دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ نبی نے یہ عمل یقیناً کیا ہوگا، تو اہل مدینہ ظاہر ہے سارے گمراہ تو نہیں ہو سکتے، تو اسی وجہ سے امام مالک کا جو مشہور قول ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ہے، اور آج بھی بہت سی دنیا پڑھتی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز۔ عرب ممالک میں ہم نے دیکھا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اس سے امام ابن ابی شیبہ نے رزلٹ بھی نکالا اوپر باب کہ وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ باقی یہ کہنا کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ دین میں اختراع کیا تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ کسی صحابی، کسی تابعی، کسی محدث نے اس کو دین میں اختراع نہیں مانا۔ الٹا بڑے بڑے ائمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں، سعید ابن مسیب قائل ہیں، حسن بصری قائل ہیں، ابراہیم نخعی قائل ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل۔ اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے، کیونکہ سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے۔ عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون۔ اللہ فرمایا مسلمانوں کی نماز پڑھن مسیتی آؤ نا مخلص ہو کے، غرض تہاڈی نماز دی ہوے خلوص نہ لاؤ، نماز پڑھن دی غرض ہوے جُتی چکن دی نہیں۔ اللہ فرمایا کہ نماز پڑھنا ہو تے کیویں عبادت کرو، کما بداکم تعودون، جویں اللہ تعالی نے تانوں پیدا کیتا ہے تے جویں واپس لے جانا ہے۔ وجہ ہے جی اللہ نے تمہیں پیدا کیا جی واپس لے جانا۔ نہ سجنا یاد رکھی جدو بندہ پیدا ہوتا ادو بھی ہاتھ کھلے، جدو واپس جانا ادو بھی ہاتھ کھلے، درمیان میں کینچی بننے کی لوڑ کر رہی ہے۔ اجا تسلی نہیں ہوئی، ایک اور آیت سونا 18ویں پارے خالق فرمایا الم تری ان لہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ اللہ فرمایا میرے پیارے حبیب تو نے نہیں دیکھا کائنات میں جو شے بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ اللہ فرمایا میرے پیارے حبیب جو پرندے ہیں وہ پر کھول کر عبادت کرتے ہیں، یہ پرندیاں دے پر انہاں دے ہاتھ نے۔ تیسری آیت سنو 29 پارے خالق فرمایا فنجعل المسلمین کالمجرمین۔ اللہ فرمایا میں مسلمانوں مجرماں دی حالت پسند نہیں کرتا۔